اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چلیں بات جاری اور ساری ہے اسماعیلی فرقوں کے نام، ان کے بانی اور تشکیل دینے والے، ان کے خصوصی عقائد۔ ٹھیک، کل کے درس میں آپ نے اسماعیلیوں کا ایک فرقہ جو مستعلویہ یا مستعلیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہماری ہندوستان کے سرزمین پر جنہیں بوہرا کہتے ہیں، اس سے آشنا ہوئے۔ یہ لوگ فاطمی سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آج اسماعیلیوں کا ایک فرقہ ہے نزاریہ، یہ بھی فاطمی ہی ہے۔ فاطمیوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ جان چکے ہیں۔ یہ فاطمی، یہ وہ فاطمی نہیں ہے کہ جو خاندان بنت پیغمبر سے ہو، یا جن کا رشتہ، جن کا تعلق، خونی رابطہ خاندان پیغمبر سے ہو یا جناب فاطمہ سے ہو۔ فاطمی یہ ان اسماعیلیوں کو کہا جاتا ہے جو جناب فاطمہ کے ساتھ خاص عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، مصر میں جن کی حکومت قائم ہوئی تھی ان کو فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نزاریہ ہیں یہ بھی فاطمیوں کا ایک گروہ ہے کہ جس نے خلافت مستعلی کے اختیار میں دیا تھا، یعنی یہ لوگ بھی مستعلی کے ساتھ تھے۔ حکومت تک مستعلی کو پہنچانے میں ان لوگوں نے بھی مدد کی تھی، اور یہ لوگ خلافت نزار کے پابند تھے۔ نزار یہ وہی فاطمیوں میں سے ایک شخص ہے کہ جو ان کی حکومت سے نکل کر کے اسکندریہ پہنچا ہے بھاگ کر کے، اور پھر وہاں سے اس نزار نے مستعلی کی حکومت کے خلاف بغاوت کی ہے، قیام کیا ہے۔ اور جب اس نے نزار نے مستعلی کے خلاف قیام کیا تو مستعلی کے فوجیوں نے نزار کو گرفتار کر لیا بڑی جلدی ہے، اور اسے گرفتار کرنے کے بعد قتل بھی کر دیا۔ اب جو لوگ اس نزار کے طرفدار تھے، نزار کے قتل ہو جانے کے بعد ان کا جو رابطہ مصر کے فاطمیوں کے ساتھ تھا، اس رشتے کو، اس ارتباط کو ان لوگوں نے ختم کر دیا، قطع کر دیا۔ وَإِلَّا جب تک نزار تھا، نزاریوں کا رابطہ، نزاریوں کا تعلق مصر کے فاطمیوں سے بڑا مستحکم تھا، لیکن جب مستعلی نے نزار کو گرفتار کروا کے قتل کر دیا تو یہ لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ اس فرقے کے جو سرشناس یعنی مشہور و معروف جو شخصیات ہیں، ان میں سے ایک ہے حسن صباح۔ حسن صباح جب مستعلی کی حکومت مستقر ہو گئی، جب حکومت مستعلی کو مل گئی، تو یہ شخص جو حسن صباح ہے، یہ سوریہ اور حلب کے راستے سے نکل کر اصفہان پہنچا۔ یہ ادھر مصر سے نکلا اور سوریہ اور حلب کے راستے سے اصفہان کی جانب چلا، اور پھر وہاں سے الموت، یہ بھی ایک جگہ ہے، وہاں گیا۔ اس کا ایک تاریخی قلعہ ہے، وہاں پہنچا جہاں پر اس نے ایک پناہ گاہ بنا رکھی تھی، اور جہاں پر
فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی، جہاں اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو فوجی ہنر سکھانے کے لیے جمع کر رکھا تھا، گویا یہ اس کی پناہ گاہ تھی، اس کی ایک خفیہ قیام گاہ تھی، جہاں پر فوجیوں کو جنگ کے ہنر سکھائے جاتے تھے۔ نظاریہ آن گرو از فاطمیان ہستن کی کہہ رہے کہ نظاریہ یہ فاطمیوں کا وہ گروہ ہے، فاطمیوں کی وہ جماعت ہے کہ خلافت مستعلی را تمکین نہ نمودے، اچھا ہاں، جنہوں نے مخالفت کی تھی مستعلی کی، تمکین نہ نمودے، جنہوں نے مستعلی کی خلافت کا، جنہوں نے مستعلی کو خلافت دینے سے انکار کیا، جنہوں نے تمکین نہیں کیا، مستعلی کے ہاتھ میں جنہوں نے خلافت نہیں دی، گویا یہ وہ افراد ہیں کہ جو مستعلی کی حکومت کے خلاف تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ خلافت مستعلی کو ملے۔ وہ فضل کا جو ایک بیٹا تھا، دوسرا اس کا بھائی، اس کی خلافت کے طرفدار تھے یہ لوگ نظاریہ، تو یہ مستعلی کے خلافت کے مخالف تھے، مستعلی کو خلافت نہیں دینا چاہتے تھے، بلکہ یہ نظار جو مستعلی کا بھائی ہے، بلکہ یہ لوگ نظار کی خلافت کے پابند تھے، یعنی جب تخت خلافت مستعلی کو مل گیا، پھر بھی فاطمیوں کی یہ ایک ایسی جماعت تھی جو نظار کو ہی اپنا خلیفہ مانتے تھے، مستعلی کی حکومت کے قائل، اس کی خلافت کے قائل نہیں تھے۔ ان گروہ پس ازان کے نظار بھی اسکندریہ گروہ۔ اب یہ جو جماعت ہے، ظاہر سی بات ہے، خلافتوں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب کوئی خلیفہ بن جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں اقتدار اور حکومت آ جاتی ہے، تو جو اس کی خلافت اور اس کے اقتدار کا مخالف ہوتا ہے، خصوصاً وہ شخص کہ جو پہلے سے ہی دعوے دار تھا اس خلافت کا، اور پھر جب وہ انکار کرتا ہے اور مخالفت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو جس کے پاس قدرت ہوتی ہے، جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، وہ اسے اپنا مخالف سمجھ کر کے قتل اس کا کروا دیتا ہے۔ تو یہی ہوا کہ مستعلی کی چونکہ حکومت کے یہ لوگ خلاف تھے، نظار کو اپنا خلیفہ مانتے تھے، پس نظار کیا ہے، مستعلی کا ایک سخت مخالف اور دشمن تھا، لہذا مستعلی نے نظار کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ نظار اپنی جان بچانے کے لیے اسکندریہ فرار کر کے چلا گیا، نظار مصر سے نکل کر اسکندریہ چلا گیا، باوے ہمراہ شدے و علیہ مستعلی قیام کردند، اور یہ جا کر کے اسکندریہ کا جو خلیفہ تھا، یہ جا کر کے اس سے مل گیا، اس کے ساتھ ہو گیا، اور دونوں نے مل کر کے مستعلی کے خلاف بغاوت کر دی، قیام کر دیا۔ اسکندریہ کے خلیفہ اور خود نظار، ان دونوں نے آپس میں مل کر کے مستعلی کے خلاف قیام کر دیا، سرکشی اور بغاوت پہ اتر آئے، لیکن اما نظار بزودی دستگیر شدے وہ بے قتل رسید، لیکن نظار بہت جلد گرفتار ہو گیا اور قتل کر دیا گیا۔ طرفداران نظار نیز ارتباط خود را با فاطمیہ مصر قطع نمودند۔ اب جو نظار کے حمایتی اور طرفدار تھے، انہوں نے بھی اپنا تعلق اور اپنا رابطہ مصر کے فاطمیوں کے ساتھ سے توڑ دیا، منقطع کر دیا۔
نزار قتل ہو گیا، اس کے بعد جو نزار کے حمایتی اور پیروکار تھے مصر کے فاطمیوں کے ساتھ، جن کا بڑا اچھا رابطہ تھا، نزار کے قتل کے بعد نزاریوں نے مصر کے فاطمیوں سے رشتہ توڑ لیا، رابطہ منقطع کر لیا۔ از جملے چہرہ سرشنا سے ان فرقے، اس فرقے کی جو نمایاں شخصیات ہیں، جو مشہور و معروف لوگ ہیں، جو پہچانے ہوئے جو چہرے ہیں، ان میں سے ایک ہے حسن صباح، کہ پس از استقرار مستعلی بر حکومت، کہ جب حکومت کے اوپر مستعلی مستقر ہو گیا، یعنی جب حکومت مستعلی کو مل گئی، تو یہ حسن صباح از راہ سوریے و حلب بے اصفہان عزیمت کر، سوریہ اور حلب کے راستے سے اس نے اصفہان جانے کا قصد کیا۔ بس انجاب الموت رفتے، اور پھر اصفہان کے بعد الموت پہنچا۔ الموت یہ کسی جگہ کا نام ہے، وقلعہ تاریخی خود را، اور اپنی تاریخی قلعے کو کہ در انجا، کہ جو وہاں الموت میں تھا، بعنوان پناہ گاہی برائے فعالیت ہے مبارزاتی، جنگی امور کی فعالیت کے لیے پناہ گاہ کے عنوان سے اپنے دوستوں کے لیے بنایا، یہ اپنے دوستوں کے لیے مبارزاتی اور جنگی فعالیتوں کے لیے پناہ گاہ کے عنوان سے قلعہ بنایا۔ بعدو فرقے دیگر اسماعیلیے، یعنی دروزیے و آقا خانیے، درد و درس جداگانے آشنے خواہیم شد۔ اسماعیلیوں کے دو اور گروہ ہیں، دو اور فرقے ہیں، دروزیہ اور آقا خانیہ۔ ان دونوں کا تعارف دو مستقل دروس میں کرائیں گے، دو الگ الگ درس آئیں گے۔ ایک درس میں دروزیہ کا ذکر آئے گا، دوسرے میں آقا خانیہ کا۔ ان لوگوں کی تفصیلات آئندہ دروس میں دیکھیں گے کیا دی ہے۔